اچھا یہ بتائیے کہ جو صدقہ فطر ہے وہ دینا کن لوگوں کو ہے؟ ہمارے یہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ مسجدوں کے غلوں میں فطرانہ ڈال رہے ہوتے ہیں، مسجد کے امام کو فطرانہ دے رہے ہوتے ہیں، اور کئی مدات میں مدرسوں میں فطرانہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ بات بڑی اہم ہے، حدیث کے لفظ ہیں طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے کھانے کے لیے۔ اب مسجد کے غلے میں مسکین کو کھانا تو نہیں کھلایا جا رہا، بالکل نہیں۔ ہاں جی، تو مسجد کے غلے میں فطرانہ ڈالنا میں تو سمجھتا ہوں بالکل اس کا کوئی بھی مصرف قرآن و حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح مدرسے کے غلے میں آپ نے ڈال دیا، اب مدرسے کے غلے میں وہ آپ نے ڈالا، انہوں نے بجلی کے بل میں دے دیا، انہوں نے کوئی اور کام کے لیے دے دیا، اس انہوں نے وقت میں تعمیر میں تو لگا دیا، مدارس بند ہوتے ہیں اب وہ ویسے بھی۔ غلہ بھی جو ہے نا وہ پتہ نہیں مہینے بعد کھلنا ہے، کب کھلنا ہے، تو جو مقصود شریعت ہے وہ اس طرح پورا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے اس خوشی میں کہ میرے روزے اللہ نے پورے کروائے ہیں، اور ایک جذبات لے کر کے میری کمیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور وہ ہمدردی کے جذبات لے کر مسکینوں کے لیے ان تک پہنچانے کے لیے کوشش، یہ اصل فطرانے کا مقصود ہے۔ تو وہ ایسے پورے نہیں ہوتے، یہ تو ایسے ہی کہ انسان نے بس اپنے گلے سے بات اتار رہا ہے، تو یہ چیز جو ہے نا یہ کام نہیں ہے۔ اصل کام جذبات کے ساتھ یہ دینا چاہیے اور وہ وہاں تک پہنچانا چاہیے مسکین کو۔ اگر مسکین کسی مسجد کا امام مسکین ہے، کوئی قاری صاحب مسکین ہے، تو آپ بطور مسکین تو اس کو دے سکتے ہیں، لیکن بطور اس کے ساتھ بطور امام نے جو ہے نا وہ وظیفہ نہیں دے سکتے آپ، کہ آپ نے طے شدہ وظیفہ اس کا اپنے دینا ہی دینا ہے، وہ تو آپ پر ایک لازم ہے، تو وہ آپ صدقہ فطر سے دے رہے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہے۔ اگر وہ واقعی مسکین ہے، اس کیٹیگری میں، آپ اس کو دے دیں، اگر نہیں ہے تو پھر نہیں دیں گے۔ اس طرح کوئی بھی مسکین جس کے بارے میں آپ سمجھیں کہ اس کے اخراجات زیادہ ہیں، اس کی آمدن کم ہے، اس مسکین کو آپ صدقہ فطر دے دیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ مسکین کون ہوتا ہے جس کو فطرانہ دینا ہے؟ جیسے میں نے ابھی بات کی نا کہ جس کے اخراجات جو عام روٹین کے، جو ایک عام سادہ زندگی میں اخراجات ہوتے ہیں، خواہشات نہیں، ضروریات، وہ بھی اس کی پوری نہیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ محنت کوشش کرتا ہے، اس کے وسائل ہیں، لیکن وہ اس کی عام سادہ زندگی کے جو ضروری وسائل ہیں وہ بھی پورے نہیں ہو رہے، اور ضروریات بھی اس کی پوری نہیں ہو رہی، یہ مسکین کہلائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ راہ چلتے جو فقیر ہوتے ہیں یا جو مانگت ہوتے ہیں، بیکاری ہوتے ہیں، ان کو دے دیتے ہیں فطرانہ۔ دیکھیں جو بیکاری لوگ ہیں نا، ان کا تو پیشہ ورانہ سلسلہ ہمیں ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا، تندرست و توانا تھا، آپ نے فرمایا تیرے لیے ہمارے مال میں کوئی حق نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جو خام خواہ بیکاری بن کے حقداروں کا حق مارتے ہیں، اور انہوں نے پیشہ ہی بنا رکھا ہے، اور شریعت میں سوال کرنے کو ایک ناپسندیدہ عمل سمجھا گیا ہے، وہ بعض وقت اللہ کے نام پہ مانگتے ہیں، اللہ کے نام، وہ غلط کر رہا ہے نا، کو اس کا حق نہیں ہے تو پھر مانگ رہا ہے وہ۔ تو آپ اس کو فطرانہ وغیرہ دینے کی بجائے آپ مستحق، نماسی، اچھے لوگ جو مسکین ہیں اور سفید پوش ہیں، ایسے لوگوں کی تلاش میں نکلیں، اور اس کو اپنا فریضہ سمجھ کے نکلیں۔ لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ بس میں نے دینا ہے، نہیں، یہ آپ نے مستحق کو دینا ہے۔ اس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لے کر نکلتے تھے، باقاعدہ تلاش کرنا، اور دروازوں پہ جاتے تھے، اور وہاں تک پہنچ کے مستحقین کو پہنچاتے تھے۔ یہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو تربیت کرتے ہوئے یہ کام سمجھانا چاہیے، وہ خود یہ کام کریں، ان کے ہاتھوں سے کروائیں، یہ کام کرنا چاہیے ہمیں۔